بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء الآیہ صدق اللہ العظیم الشیطان شیطان یعدکم وعدے کرتا ہے تم سے الفقر محتاج ہو جانے کا وَيَأْمُرُكُمْ اور حکم دیتا رہتا ہے تمہیں بالفحشاء بے حیائی کے کاموں کے بارے میں۔ شیطان کا اس آیت میں دوسرے وعدے کا ذکر کل سے ہو رہا ہے، اور اس ذکر میں کل کا ایک معنی ہوا کہ بالفحشاء بے حیائی کے کاموں کا حکم کرتا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر محتاج ہو جائے گا، شرکیہ راستے میں خرچ کرتا رہے، اس کا حکم کرتا ہے۔ آج کا دوسرا معنی مفسرین نے جو فرمایا وہ یہ ہے کہ بالفحشاء کا معنی ہے بإضاعة المال، حکم کرتا ہے موحدین کو جو شرک کے اندر نہیں جاتے، ان کو حکم یہ کرتا ہے کہ تم اللہ اکبر، اللہ کے راستے میں مال خرچ نہ کرو بلکہ مال کو ضائع کرو، فضول خرچیاں کرو۔ فضول خرچی کرنے کا حکم دیتا ہے ایمان والوں کو، موحدین کو، اور شرک پر خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے مشرکین کو۔ آپ تھوڑا سا اندازہ لگائیں، تھوڑا سا دیکھیں ماحول کو۔ جو امیر کبیر لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیتے ہوئے ان کو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، پریشانی، اور صدقات دیتے ہوئے اور زیادہ پریشانی۔ لیکن مال کو ضائع کرنا کتوں کے اوپر، بلیوں کے اوپر، نٹوں کے اوپر، اس پر بڑا خوشی سے ضائع کرتے ہیں، اور کیا مال ہوتا ہے ان پر ضائع کرنا اور اسراف کرنا۔ یہ کس کا حکم ہے؟ شیطان کا حکم ہے۔ اللہ کے راستے سے روک کر، مال تو ہے، مال کا معنی ہوتا ہے جھکا ہوا ہونا، یعنی کیا مطلب؟ کبھی بھی ایک جگہ پر نہیں رکتا، آگے جھک کر کسی اور کی طرف چلا جاتا ہے، کسی کے پاس رہتا نہیں ہے، تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ لیکن حال یہ بن جاتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ کے راستے میں آدمی نہ دے تو کتوں کے اوپر لگتا ہے، اللہ کے راستے میں نہ دے تو کنجروں کے اوپر آدمی بیلیں دیتا ہے، اور خوشی کے ساتھ کہتا ہے میں نے اتنے کروڑ روپے اوپر سے گرائے ہیں۔ اور اگر اللہ کے راستے میں نہ دے تو انسان طرح طرح کے فضول خرچی میں لگ جاتا ہے۔ کس کا حکم ہے؟ شیطان کا حکم۔ اور قرآن مقدس میں عجیب لفظ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دھیان کرو، شیطان جو ہے تمہارا دشمن ہے اور اس کو دشمن بنا کر رکھو۔ عجیب الفاظ ہیں، دوست نہ بناؤ، دشمن بنا کے رکھو، یہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ یا اللہ کیسے کرے گا؟ فرمایا جتنے بھی اس کے دوست اور اس کی جماعت بنتی ہے وہ ساری جہنم کی طرف لے کر جانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب اتنا بڑا دشمن ہے تو اس کی بات کیوں مانتے ہو؟ قرآن مقدس کا انداز۔ اور مال کو ضائع کرنے پر آج سبق ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ سورت کا نام سورت فاطر ہے، 22واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کا نام سورت فاطر 22واں پارہ آیت نمبر 6۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ بے شک پکی بات ہے، اللہ فرما رہے ہیں پکی بات ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھ کر سمجھا کرو، دشمن بنا لو، دشمن سمجھ کر اس کو بناؤ۔ وَإِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ، یہ اپنی پوری جماعت کو بلا رہا ہے کس طرف؟ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اپنی پوری جماعت کو جہنم کی طرف بلا رہا ہے۔ جو اس کے پیچھے چلتا ہے جہنم کی طرف جانے والا بن جاتا ہے۔ یہ تو اس کی جماعت ہے، لیکن کچھ اس کے بھائی بھی ہیں۔ جماعت سے آگے درجہ ہے ان کا بھائیوں والا، وہ کون سا ہے؟ سورت کا نام اللہ اکبر کبیرہ بنی اسرائیل ہے، 15واں پارہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ بے شک فضول خرچی کرنے والے لوگ شیطان کے بھائی ہیں، اپنی جماعت نہیں، شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ جی شیطان کیا کرتا ہے پھر ان کے بھائی بھی کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ کفورا۔ شیطان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکر ہے، ناشکر ہے تو بندے کو بھی ناشکری کی دعوت دیتا ہے۔ بھائی جو بن گئے تھے جو بندے اس کے، فضول خرچی کرنے والا انسان وہ بھی ناشکرہ بن جاتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا نہیں، ویسے مال ضائع کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا کریں، کیسے سمجھاؤں؟ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کی کتابیں علماء کو پڑھائی جاتی ہیں، نصیحت آموز۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ایک بادشاہ اپنے بڑے باغ کے اندر چکر لگا رہا تھا، چکر لگانے میں باتیں کہہ رہا ہے اپنے وزیر و مشیروں سے، میری بادشاہت بڑی اونچی ہے، دیکھو میں نے کسی کو پریشان نہیں کیا ہوا، جو لوگ آتے ہیں میں کبھی پریشان نہیں کرتا، لیکن کسی فقیر نے سن لی اس کی یہ بات دیوار کے باہر سے اور وہاں سے آواز دیتا ہے، وہ بادشاہ سلامت اپنے حالات دیکھ لے، پھر غریبوں کے بھی حالات دیکھتوں تو کہتا ہے کوئی میرے سامنے محتاج نہیں ہے، میری سلطنت بڑی اونچی چل رہی ہے۔ آگے سے اس بادشاہ نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا میں بڑا فقیر ہوں، میں بڑا مانگتا انسان ہوں۔ آگے سے یہ کہتا ہے جلدی کر اپنا دامن پھیلا لے، وہ آگے سے کہتا ہے وہ ظالم بادشاہ میرا تو دامن ہے ہی نہیں، دامن ہی نہیں ہے، میں کیسے پھیلاؤں؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہے، انسان کو دیتا رہتا ہے، دامن ہوئے یا نہ ہوئے اس بات پر مثال مرتب کرتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ سبحان اللہ، سنیے صحیح، بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، سوٹ بھی دے دیا اوپر پہننے کے لیے اور ساتھ بڑیاں اشرفیاں بھی دے دی، پیسہ معلومتا، غریب اگر کھانا شروع کر دے تو 2 نسلیں بھی کھا سکتا تھا،
لیکن ہوا یہ کہ آخرکار اس کو عادت تھی مانگنے والی۔ اللہ بھی بادشاہ ہے، جتنا بھی امیر انسان ہو جائے اللہ کے سامنے مانگنے والی عادت کرنی چاہیے۔ ہاں جی، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بڑی امارت ہے، بڑا اللہ نے دیا ہوا ہے۔ کبھی یوں نہیں کرنا چاہیے کہ وہ میں اور زیادہ نہ مانگوں، اللہ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ نہ وہ انسان وہ اور راضی ہوتا ہے کہ کتنا امیر ہے، لیکن میرے سامنے بھیکاری بنا ہوا ہے امیر لیکن میرا بھیکاری ہے، دیکھو تو صحیح، میرے سامنے بڑا محتاج ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سن آگے پھر کیا ہوتا ہے؟ جس وقت فقیر نے یہ کیا اوپر سے اشرفیاں آ گئیں، فقیر گھر گیا، گھر جا کر سارے پیسے اڑا دیے۔ اڑانے کے بعد کیونکہ اس نے بادشاہ کا دروازہ دیکھا ہوا تھا، اللہ کے لیے یہ مثال ہے تو عام بادشاہ کی، میں اونچے بادشاہ کی مثال سمجھا رہا ہوں، کیونکہ انسان ہے، اس نے دیکھا ہوا در ہے بادشاہ ہمارا ہے، جلدی جلدی سارے پیسے اڑا کر چلا گیا۔ جس وقت پھر وہ بادشاہ کے باغ کے ارد گرد گھوم رہا ہے، آوازیں بھی دے رہا ہے، وہ بادشاہ تیری وجہ سے میں نے سارے پیسے جلدی خرچ کر دیے اور دے دے۔ بادشاہ کا جو گھر دے، بادشاہ نے اپنے وزیروں کو بلایا کہ وہی ہے مانگنے والا، فرمایا جی ہاں وہی ہے، فرمایا یہ شیطان کا بھائی بن گیا ہے، اب میں اس کو اور زیادہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وزیر مشیروں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ بڑے اچھے فیصلے کرتے ہیں، لیکن ایک وزیر اٹھا اور کہنے لگا نا بادشاہ، تیرے بادشاہ کے سامنے ان کا مانگنا اچھا لگتا ہے اور تجھے دینا اچھا لگتا ہے۔ بادشاہ ہے تو اس سے نہیں کرتے بادشاہ، ان کا مانگنا اچھا باقی خوشامد کر رہے ہیں ہمارے، ہاں ہم بھی کیا کرتے ہیں، کوئی بڑا وڈیرا ہو کوئی بڑا ہو، جو بات کرے جی میں جی ملا دیتے ہیں، خواہ صحیح بات ہو یا غلط ہو، صحیح ہے تاکہ چودھری صاحب ناراض نہ ہو جائے، ملک صاحب ناراض نہ ہو جائے، یوں نہ کہیں کہ میری بات نہیں مانی جاتی۔ یہ خوشامد کرنا ایمان والوں کا یہ حق نہیں ہے۔ قرآن مقدس کا انداز بھی دیکھتے جائیں، سورت کا نام سورت احزاب ہے، 22واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ آیت نمبر 17۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو، کسی غیر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا بھی کوئی انسان سامنے آ جائے سچی بات اور سیدھی بات کیا کرو، سچی اور سیدھی اور ستھری بات ہونی چاہیے۔ بادشاہ کو یہ وزیر بھی کہتا ہے سارے خوش آمدی ہیں، میں تجھے بتلاؤں، ہاں کیا بتلانا ہے، کہتا ہے کہ دیکھ لے اگر وہ شیطان کا بھائی ہے تو مہربانی کر تو رحمان کا محبوب بن جا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب اللہ کو وہ انسان ہے جو ہر انسان کو آگے نفع پہنچائے، تو اللہ اس کو محبوب بنا لیتے ہیں۔ تو محبوب بن، وہ تو بہکاری ہے، لیکن تیرا ایسا دروازہ ہے کہ بڑا اونچا دروازہ ہے، لہذا کچھ آسان ضرور فرما دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے تو کسی شاعر نے کہا بڑے پن کا اظہار کرنا چاہیے، اگلے کی غلطی نہیں دیکھنی چاہیے بلکہ اپنا ضمیر دیکھنا چاہیے، میرے اندر کس طرح کا بڑا پن۔ کسی نے کہا دیکھا نہیں کسی نے
دیکھا نہیں کسی نے پیاسے حجاز کے، دیکھا نہیں کسی نے پیاسے حجاز کے، ہوں جمع آب تلخ پر زمزم کو چھوڑ کر، ہوں جمع آب تلخ پر زمزم کو چھوڑ کر، آتے ہیں سبھی چشمہ شیریں ہو جس جگہ، آتے ہیں سبھی چشمہ شیریں ہو جس جگہ، پیاسے کبھی نہیں جائیں گے دریائے شور پر۔ جو انسان گندے مزاج کا ہونا اس کے پاس کوئی انسان جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اگر انسان کا ضمیر بڑا اچھا ہو، پیارا ضمیر ہو، تو اس کے ساتھ ہر کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو بادشاہ سلامت تو ایسا دریا ہے، میٹھا دریا ہے، دے دے۔ اس نے اشرفیاں دی ہیں، جس وقت اشرفیاں دی ہیں تو سارے وزیروں نے یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ واقعتاً بادشاہ اپنے مقام پر بڑا اونچا ہے اور مانگنے والا اپنے مقام پر بڑا گندا انسان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فضول خرچی کرنے والا انسان شیطان کا بھائی ہے اور دینے والا انسان رحمان کا محبوب ہے۔ میں سمجھا یہ رہا تھا کہ فضول خرچی ہو تو بڑے بڑے بادشاہ بھی اس کو ٹھکرا دیتے ہیں، اس لیے فضول خرچی کرنا یہ شیطان کی بھائی بننے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ اور شیطان دوسرا کام کیا کرواتا ہے؟ اللہ کے راستے چھڑوا کر فضول خرچیاں کرواتا ہے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔